پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید۔ پروگرام کے پہلے سے ہم بات کر رہے تھے جی انمول اور پنکی ڈرگ ڈیلر، اور ان کے حوالے سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، تحقیق خیز انکشافات سامنے آ رہے ہیں نت نئے کہ جناب کہاں سے پکڑا گیا تھا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کراچی سے نہیں، لاہور سے، اور تمام چیزیں آپ کے سامنے ہم نے رکھی۔ اب ذرا سے بات کر رہے ہیں سیاسی حوالے سے۔ رضوان خاندازہ صاحب موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے کہ جناب بڑا اہم سٹیٹمنٹ آج دیا سلمان اکرم راجہ صاحب نے۔ انہوں نے کہا جی بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم ہیں، جیل میں ہیں، 1000 دن ہو چکے جیل میں انہیں، اور یہ بڑا ہی گمبھیر قسم کا سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا ہے کہ ان پر تشدد کیا جا رہا ہے، ان کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی، آج تمام عدالتی دروازے بند نظر آتے ہیں۔ اب ہم اپنا مقدمہ پاکستانی عوام کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ سڑکوں پر آنے کے سوا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا، عدلیہ کو ختم کر دیا گیا ہے۔ رضوان خان صاحب، جناب یہ بڑی مصدقہ اطلاعات پہنچی ہیں غالباً سلمان خان راجہ صاحب کے پاس، کیونکہ یہ بڑا سٹیٹمنٹ ہے کہ عمران خان صاحب پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بہت شکریہ علی سرور صاحب۔ جو چیز ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ 1000 دن سے اوپر عمران خان صاحب کو جیل میں گزر چکے، 1000 دن مذاکرات، دھرنے، احتجاج، پریس کانفرنس، اڈیالہ کے باہر ان کی بہنوں کا احتجاج، سب کچھ کرنے کے باوجود جن لوگوں نے عمران خان صاحب کو قید کیا ہوا ہے، افسوس ہے کہ ان میں کوئی احساس نام کی کوئی چیز نہیں بچی۔ احساس ختم ہو گیا، انسانیت ختم ہو گئی، ہمدردی ختم ہو گئی۔ کم سے کم ایک انسانیت کے ناطے کسی کا علاج ہوتا ہے۔ آپ ذہنی تشدد کریں، جسمانی تشدد کریں، ان کی آنکھ کو ضائع کر دیں، ان کی صحت خراب کر دیں، اور پھر ہم سے کہیں کہ جی آپ احتجاج نہ کریں، آپ دھرنے نہ دیں، آپ شور نہ مچائیں، آپ حکومت کے خلاف بات نہ کریں، آپ اداروں کے خلاف بات نہ کریں، آپ سب کچھ کر لیں۔ آپ بانی پی ٹی آئی کو، چیئرمین عمران خان صاحب کو، اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف کے دوسرے قائدین ہیں، ورکر ہیں، آج وہ ہماری خاتون اسپتال میں پڑی ہیں، یہ کہاں کا قانون ہے، کہاں کا انصاف ہے، انسانیت کہاں چلی گئی ہے؟ کون سے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ علاج نہ کرانے دیں، آپ ملاقات نہ کرنے دیں؟ یہ میں تو کم سے کم زرداری صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، نواز شریف نے جیلیں کاٹی ہیں، لیکن کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، ایسا برتواؤ، ایسا ظلم نہیں ہوا جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہو اچھا، رہا اس ہے، میں پی خاندان ٹی آئی صاحب یہ بات میں نے شروع ساتھ آغاز ہو بھی رہا کی ہے۔ جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اب یہ جو آج بیان دیا، ظاہر ہے وہ قانون دان بھی ہیں اور بڑے کول آدمی ہیں، لیکن آج جب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بس بہت ہو چکا اور عدالتی دروازے بھی بند نظر آتے ہیں انہیں، اب سڑکوں پہ آنے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے، تو گزشتہ روز میری بات ہو رہی تھی آپ ہی کے رہنماؤں سے، سندھ سے جن کا تعلق ہے، سندھ اسمبلی سے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی سندھ میں بھی ہم باہر نکل کے دیکھتے ہیں، ظاہر ہے سب نے دیکھ بھی لیا، میڈیا نے بھی، ہمارے آج بھی 4 لوگ اندر ہیں جن پہ انسداد دہشت گردی کے مقدمات قائم کر دیے جاتے ہیں، پنجاب میں بھی یہ حال ہے۔ تو اب یہ سڑکوں پر آنے کا پھر اب کہہ رہے ہیں، تو یہ تمام خطرات تو پھر بھی موجود ہوں گے، یا فائنل ہو چکا کہ جناب اب بس فیصلہ سڑکوں پر ہی ہوگا؟ لیکن سیاسی پارٹیاں جب مذاکرات کرتی ہیں، انہیں راستے بند ملتے ہیں، عدالتوں میں جاتی ہیں، ان کی سنوائی نہیں ہوتی۔ جب ورکر کا پریشر آتا ہے قائدین پر، ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹرز پر، جنہوں نے عمران خان صاحب کے نام پر ووٹ لیا ہے، تو ظاہر بات ہے جنرل سیکرٹری ہیں وہ، پاکستان تحریک انصاف کے ہر ورکر ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ لائے عمل دیں، تو ان کے پاس کوئی راستہ بچتا نہیں۔ آپ ایک تحریک انصاف کو ایک بند گلی میں لا کر مائنس عمران خان پہ بھی کام کر رہے ہیں، آپ تشدد بھی کر رہے ہیں، ذہنی اور جسمانی تشدد پی ٹی آئی پر ہو رہا ہے، ورکروں کی گرفتاری بھی ہو رہی ہے، احتجاج بھی نہیں کرنے دے رہے ہیں، پریس کلب تک، کہاں کا قانون ہے پریس کلب سے لوگوں کو آپ گرفتار کریں؟ اچھا یہ کہاں کا بتائیے، اگر قانون ہے یہ کہ سوالات آپ کے آپ لوگ جو ہے خود کر رہے ہیں، خاندان بیوی خاندان صاحب کو توقف کیجیے گا، چوہر ملاقات نہ صاحب، کرنے دیں؟ جی آپ کے لوگ بھی یہ سوال اٹھا رہے ہیں، بلکہ میں پچھلے دنوں بات کر رہا تھا کچھ سابق رہنما آپ کے، وہ انہوں نے سوال یہ اٹھایا کہ جی
گنڈا پور صاحب جب سی ایم تھے کے پی کے تو ملاقاتیں بھی خان سے ہو رہی تھیں. خان کا ٹویٹر جو ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ پیغامات اس پر آ رہے ہوتے تھے, اور گنڈا پور خود بھی اسلام آباد کی جانب چڑھائی ہر مہینے 2 4 6 مہینے بعد کر دیا کرتے تھے. جب سے سہیل آفریدی صاحب تشریف لائے ہیں, سی ایم کے پی کے بنے ہیں, اس کے بعد سے ساری پابندیاں ہو گئی ہیں. تو کیا سمجھا جائے سر کہ سہیل آفریدی صاحب کچھ جد و جہد نہیں کر رہے, یا گنڈا پور صاحب دوسروں سے ملے ہوئے تھے؟ دیکھیں بات گنڈا پور کی یا سہیل آفریدی کی نہیں ہے, پوری قیادت کی ہے, پوری تنظیم کی ہے. یہ جتنا بھی لائے عمل دیتی ہے وہ تنظیم دیتی ہے, گنڈا پور یا سہیل آفریدی نہیں دے سکتے. گنڈا پور بھی وزیر اعلیٰ تھے اور سہیل آفریدی بھی وزیر اعلیٰ ہیں. بات ورکر کا جو پریشر ہے وہ قائدین پر ہے, جو قیادت ہے, جو تنظیم ہے, بیرسٹر گور ہیں, سلمان اکرم راجہ ہیں, اور جو نیچے اوپر سے لے کے نیچے گراؤنڈ تک صوبائی تنظیم ہوتی ہے وہ اس کو لیکن فالو اختیارات کرتی جو ہے. دیے ہوئے اب خاندان ظاہر صاحب وہ بات تو اچکزئی صاحب اور علامہ صاحب کے پاس ہیں مذاکرات کے. جیسے ایسی کوئی, میں نہیں سمجھتا کہ ایسے کوئی بات ہے کہ اختیارات اچکزئی اور مولانا کے پاس ہوں گے. اختیارات تنظیم کے پاس ہوتے ہیں اور تنظیم سے ہی بات کی جاتی ہے, تنظیم سے ہی مذاکرات کیے جاتے ہیں, تنظیم ہی احکامات جاری کرتی ہے کہ جی آپ نے دھرنا دینا ہے, نہیں دینا ہے, مذاکرات کرنے. تو تنظیم سارے معاملات اس وقت دیکھ رہی ہے, تو ظاہر بات ہے ورکر بھی تنظیم کی طرف دیکھ رہا ہے, اور مجبور ہیں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ ہم کتنی تکلیف میں ہیں, ہم کتنے, کہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ بچا نہیں. قائدین بھی جو ہے وہ باتیں سن رہے ہیں, گالیاں سن رہے ہیں, ورکر بالکل بےتاب ہے. تو پھر کل کو یہ کہتے ہیں کہ جی ورکر آپ کا یہ کر گیا, وہ کر گیا, فلاں کر گیا. تو میں تو حکومت سے بھی درخواست کروں گا کہ عمران خان صاحب کا بہترین علاج کرایا جائے, ان کی فیملی کی سر یہ ملاقات ریکویسٹ کرائی ہے, جائیں. یہ خاندان باقی صاحب بات کی تو یہ باتیں ریکویسٹ بات ہے کی ہے تو نا, آپ یہ کی پارٹی کے تمام لوگ کر چکے. حکومت یہ کہتی ہے جی بہترین علاج ہم کرا رہے ہیں, آنکھ کا مسئلہ ہوا تھا, بہترین علاج ہم نے کرایا ہے. اب وہ کہتے ہیں آنکھ ٹھیک ہو گئی, آپ کے لوگ جو سلمان صفدر دیگر لوگ جو مل کر آئے وہ کہتے ہیں خراب ہو چکی ہے, ان کی ایک آنکھ کی بینائی بڑا متاثر ہوئی ہے. اب یہ جو سڑکوں پہ آنے کے اعلان ہے, میں پھر وہیں سے آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ کوئی ڈیٹ کا اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے اندرون خانہ کہ دیکھیں اگلے ہفتے یا 2 مہینے بعد یا علی عید کے بعد علی کچھ بات ہوگی اس پر؟ دیکھیں علی سرور صاحب, اگر بہترین علاج ہو چکا عمران خان صاحب کا, اور ان کی آنکھ خراب نہیں ہے, ان کی صحت صحیح ہے, تو عمران خان صاحب کو پوری میڈیا کو بلا کے جیل میں لے جائیں, میڈیا کی ملاقات کرا دیں, معلوم چل جائے گا حکومت غلط بیانی کر رہی ہے یا پی ٹی آئی غلط بیانی کر رہی ہے. آپ فیملی کی ملاقات نہ کرائیں, آپ وکیل کی ملاقات نہ کرائیں, آپ پورے اپنے پسند کے میڈیا اینکرز لے جائیں کہ بھائی یہ جائیں, یہ دیکھیں عمران خان صاحب بڑے مزے کے اندر ہیں, ایکسرسائز کر رہے ہیں, آنکھ خراب نہیں ہے, صحت صحیح ہے, کھانا پینا مزے لگے ہوئے, اور پی ٹی آئی غلط بیانی کر رہی ہے, تو ہم اس کو بھی قبول کر لیں گے. لیکن یہ اس کو چھپا رہے ہیں. آخر پردہ داری کس چیز کی ہے, چھپایا کیوں جا رہا ہے, کیا وجہ ہے؟ یہ عمران خان صاحب کو قتل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بات یہ یاد رکھ لیں, انہوں نے ہمیشہ تاریخ دہرائی ہے. بھٹو صاحب کے ساتھ بھی جو کچھ کیا, جو کچھ ہوا, پھر اس کی پارٹی کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا, نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا, اب یہ عمران خان صاحب پہ لے آئیں. تو یہ عمران خان کا جو ورکر ہے وہ نہ بھاگے گا, نہ چھپے گا, نہ ڈرے گا, انشاءاللہ نہ بکے گا. اگر ہمیں کوئی راستہ نہ دیا گیا تو آخری راستہ مزاحمت ہے, مزاحمت ہے, مزاحمت ہے. آخری راستہ مزاحمت ہے, راستہ نہیں ملا. بہت شکریہ زوان خاندان صاحب سے موجود تھے, تحریک انصاف کے سینئر رہنما, اور بات کر رہے ہیں خان صاحب کے حوالے سے. آج جو اسٹیٹمنٹ آیا, خاص طور پر سلمان اکرم رائے صاحب نے آج بڑا اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ بانی پر تشدد کیا جا رہا ہے. عمران خان کی وہ بات کر رہے ہیں, ایک آنکھ ضائع ہو چکی. ان کی بہنیں بھی یہی کہتی ہیں, اور ان کے جو وکیل باہر آئے تھے خان صاحب سے لاسٹ جن کی ملاقات ہوئی تھی, انہوں نے بھی باہر آ کے یہی بات کی. اب حکومت کا بنتا ہے کہ جناب آپ جو قیدی کو سہولیات میسر ہوتی ہیں وہ سہولیات دینی چاہیے, اور اگر حکومت یہ صحیح کہہ رہی ہے کہ جناب علاج ہم نے کرایا ہے اور بالکل صحت ان کی ٹھیک ہے, تو پھر ظاہر فیملی یا ان کے لائرز یا پارٹی کے لوگ ان کی ملاقات کرا دی جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ جناب اصل حقیقت کیا ہے. ورنہ آج کا جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ اب ہم سڑکوں پر آنے کے سوا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا. کے پی کے سی ایم بھی یہی فرما چکے ہیں کہ جناب بس چند دن رہ گئے ہیں کہ ہم سڑکوں پر ہوں گے, کیونکہ بہت ہو چکا, ہم نے عدالتی دروازہ کھٹکھٹا کر دیکھ لیا. پھر یہ خبر بھی سامنے آئی کہ جو خان صاحب سے مقدمات کے حوالے سے دستخط چاہیے تھے تو 5 بار ان کے وکلا گئے ہیں, لیکن دستخط بھی خان صاحب سے نہیں کرا سکے.
اب ظاہر ہے حکومت کا موقف گو کہ اس میں بالکل تبدیل نظر آتا ہے، لیکن یہ بھی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے اور اب وہ کہہ رہے ہیں ہم سڑکوں پر آئیں گے، تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا، کیونکہ اس وقت جو خطے میں صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور پاکستان میں صورتحال ہے وہ بھی، اور پھر اگر کوئی سیاسی جماعت، بڑی سیاسی جماعت خاص طور پر جن کے ایم این اے ایم پی ایک صوبے میں حکومت بھی ہو، وہ سڑکوں پر آتی ہے تو بڑا پھر مسئلہ ہوتا ہے حکومتوں کے لیے بھی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دی اجازت، مولانا کے بعد۔